اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالصوم للصوم هذا نظیر للقضاء بمثل معقول، اے كقضاء الصوم للصوم فإنه امر معقول، لأن الواجب لا يسقط عن الذمة الا بالاداء او باسقاط صاحب الحق، وما لم يوجد احدهما يبقى في ذمته۔ ما قبل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ قضا کی مصنف نے اقسام کا ذکر فرمایا کہ قضا کی 3 قسمیں ہیں: قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول، اور قضا جو ادا کے معنی میں، قضا مشابہ بالادا۔ یہاں سے قسم اول قضا بمثل معقول کی مثال ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ قضا بمثل معقول کی مثال روزے کی قضا روزے سے، روزے کی قضا روزے سے، کہ اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا روزے سے کرنا، یہ قضا بمثل معقول ہے۔ اور روزے کی قضا کو روزے کی قضا روزے کو قرار دینا یہ ایک امر معقول بھی ہے، اگر روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس کی قضا روزے سے ہی کی جائے، یہ ایک امر معقول ہے، امر معقول ہے، کیونکہ جو چیز کسی انسان پر کے ذمے میں واجب ہوتی ہے نا، وہ ذمے سے ساقط ہوتی ہے اسی وقت میں جب کہ وہ انسان اس کو ادا کر دے، یا جس کا حق ہے وہ صاحب حق اس کو ساقط کر دے۔ تو جو چیز ذمے میں واجب ہوتی ہے وہ ذمے سے ادا کرنے سے ساقط ہوتی ہے یا صاحب حق کے ساقط کر دینے سے ساقط ہوتی ہے، اور جب تک ان دونوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہ پا لیا جائے وہ چیز مکلف کے ذمے میں باقی رہتی ہے اور واجب رہتی ہے۔ لہذا ادا کے روزے اور قضا کے روزے کے درمیان صورتاً بھی چونکہ برابری اور مماثلت ہے، اور معنن بھی مماثلت ہے، معنن بھی مماثلت ہے، اس لیے کہ عقل اس مماثلت کا ادراک کر سکتی ہے، اور جس برابری اور مماثلت کا عقل ادراک کر لے، عقل کے ذریعے اس کا ادراک کرنا ممکن ہو سکے، اس کو قضا بمثل معقول کہا جاتا ہے، اس کو مثل معقول کہا جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی قضا روزے کے ساتھ کرنا یہ مثل معقول ہے۔ جو مثل معقول ہے تو یہ قضا بمثل معقول کی مثال ہے، روزے کی قضا روزے سے۔ کالصوم للصوم، جیسے کہ روزہ، کالصوم للصوم جیسے کہ روزے کی قضا روزہ، ھذا نظیر للقضاء بمثل معقول، یہ مثال ہے قضا بمثل معقول کی، اے کا قضاء الصوم للصوم، یعنی جیسے کہ روزے کی قضا روزے سے، فإنه امر معقول، اس لیے کہ یہ امر معقول ہے، لأن الواجب لا يسقط عن الذمة الا بالاداء او باسقاط صاحب الحق، اس لیے کہ واجب ساقط نہیں ہوتا ذمے سے لیکن ادا سے یا صاحب حق کے ساقط کر دینے سے۔ وما لم يوجد احدهما يبقى في ذمته، اور جب تک ان میں سے کوئی ایک نہ پایا جائے وہ اس کے ذمے میں باقی رہتا ہے۔ لہذا روزے کی قضا روزے کے ساتھ کرنا یہ قضا ہے اور مثل معقول کے ذریعے قضا ہے۔ تو یہ قضا کی قسم اول قضا بمثل معقول کی مثال ہے۔ والفدیۃ لہ، اور اس کا فدیہ ادا کرنا، اس کا فدیہ ادا کرنا، کس کا؟ روزے کا فدیہ ادا کرنا۔ اس عبارت کے اندر مصنف علی الرحمہ نے قضا کی قسم ثانی قضا بمثل غیر معقول کی مثال کو ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان روزہ نہ رکھ کر ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے، تو ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دینا یہ قضا بمثل غیر معقول ہے، قضا بمثل غیر معقول ہے، کیونکہ روزے کے عوض فدیہ یہ غیر معقول ہے، غیر معقول ہے، اس لیے کہ روزے کے بدلے میں فدیہ دینا اور اس کے مقابلے میں فدیہ ادا کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا ادراک عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتا، جس کا ادراک
عقل سے نہیں ہو سکتا بلکہ یہ شریعت پر موقوف ہے۔ اور پڑھا آپ نے گزشتہ سبق میں کہ عقل جس کا ادراک نہ کر سکے وہ قضا بمثل غیر معقول کہلاتا ہے، غیر معقول۔ تو عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ روزے اور فدیے کے درمیان نہ صورتاً اور ظاہراً مماثلت ہے اور نہ معنن اس میں کوئی مماثلت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ تو صورتاً اس میں کوئی مماثلت اور نہ معنن اس میں کوئی مماثلت۔ صورتاً مماثلت کا نہ ہونا بالکل ظاہر ہے، کوئی دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، تو جب مماثلت نہیں ہے یا صورتاً تو یہ تو ظاہر ہے، لیکن معنن بھی اس میں مماثلت نہیں، اس لیے کہ روزے کے معنی ہے نفس کو بھوکا پیاسا رکھنے کے، بھوکا پیاسا رکھنے کے۔ اب بھوک چاہے تو انسان کے پیٹ کی بھوک ہو یا شرمگاہ کی بھوک ہو، تو بھوکا پیاسا رکھنا یہ روزے کا معنی ہے۔ روزے کا معنی بھوک، نفس کو بھوکا پیاسا اور شہوت سے روکنا، تو نفس کو مطلقاً بھوکا رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اور فدیے کی جو معنی ہے وہ شکم سیر ہونے کے ہیں، شکم سیر یعنی پیٹ بھرنے کے معنی ہے، تو اس میں پیٹ کو خالی رکھنا ہے، بھوکا رکھنا ہے، اور اس میں شکم سیر کرنا ہے۔ اور نفس کو بھوکا رکھنے میں اور نفس کو شکم سیر کرنے میں ان دونوں کے درمیان تضاد ہے، تباین ہے، اس لیے دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی ہے، مماثلت نہیں ہو سکتی۔ جب دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے اور روزے کے بدلے میں فدیہ دینے کا حکم ہے تو یہ قضا تو ہے، لیکن قضا بمثلی غیر معقول ہے۔ کیسی ہے؟ قضا بمثل غیر معقول۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ فدیہ اگر دینا ہے تو فدیہ ایک روزے کے بدلے میں کتنا دینا ہے، کس قدر دینا ہے اور کیسے دینا ہے؟ تو مصنف علیہ رحمت و رضوان امام صاحب نور الانوار نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ شیخ فانی کے لیے، کس کے لیے؟ شیخ فانی۔ شیخ فانی وہ انسان ہے جس کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو، اور ایسا بوڑھا ہو گیا ہو کہ روزہ رکھنے سے عاجز اور مجبور ہو، اور آئندہ اس میں طاقت آنے کی امید بھی نہ ہو۔ اس شیخ فانی انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دے، اور فدیے کی مقدار یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو آدھا سا گیہوں دے یا اس کا آٹا دے۔ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو آدھا سا گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا آدھا سا ستو کا دے، ستو، یا اگر کشمش وغیرہ دینا چاہتا ہے تو کشمش ایک سا دے، ایک سا کشمش چھہارے، اور جو یہ ایک سا دے گا، ایک سا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہاں پر مصنف نے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ ان پر جو روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ایک مسکین کا کھانے کا فدیہ دینا، فدیہ دینا۔ اور اس آیت کریمہ سے استدلال یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں کلمہ لا مقدر ہے، کلمہ لا اس آیت کریمہ میں مقدر ہے، اور اب لا کو مقدر مان کر تقدیری عبارت ہوگی وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، کہ وہ لوگ جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتے، اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے دیا کریں۔ اس عبارت میں لا مقدر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے ارشاد کریمہ میں ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، ان تضلوا، اس میں لا مقدر ہے، اور تقدیر عبارت اس طرح ہے لأن لا تضلوا، یبین اللہ لکم لأن لا تضلوا۔ اور ایک اور ارشاد ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تو ان تمید بکم اس میں بھی لا مقدر ہے، اور تقدیری عبارت اس طرح ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن لِأَن لَا تَمِيدَ بِكُمْ، لِأَن لَا تَمِيدَ بِكُمْ۔
تو اب لا کو مقدر مان کر آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ مسکین کو فدیہ دے دیا کریں. اور ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ یطیقون اس کو اطاقت سے مانا جائے، باب افعال سے، اطاق یطیق اطاقت سے اس کو مانا جائے باب افعال سے. اور پڑھا اپنے باب افعال کی خاصیت سے سلب ماخذ، باب افعال کی خاصیت ہے سلب ماخذ، تو حمزہ افعال جو ہے یہ سلب ماخذ کے لیے. اب مانا ہوگا یعنی وہ لوگ جن کی طاقت سلب ہو چکی ہے، وہ لوگ جن کی طاقت سلب کر لی گئی تو وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو فدیہ دے دیا کریں. ان دونوں صورتوں میں اس آیت کریمہ کا جو مصداق ہوگا وہ شیخ فانی ہوگا. کون ہوگا؟ شیخ فانی. اس لیے کہ وہ انسان روزہ رکھنے سے عاجز اور مجبور ہوتا ہے اور آئندہ طاقت آنے کی امید بھی نہیں ہوتی. اور اگر یہ آیت کریمہ اپنے ظاہر پر محمول ہو، یعنی نہ تو کلمہ لا کو اس میں مقدر مانا جائے اور نہ حمزہ افعال سلب ماخذ کے لیے مانا جائے، تو ایسی صورت میں تیسرا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اب یہ آیت کریمہ منسوخ ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ یہ جو حکم ہے یہ ابتدائی اسلام کا ہے کہ ابتدائی اسلام میں روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود اختیار رہتا تھا، اگر چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو اس کا فدیہ دے دے. لیکن بعد میں آیت کریمہ نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس سے اس اختیار کو منسوخ کر دیا گیا. اس صورت میں شیخ فانی کے حق میں فدیے کا جو وجوب ہے اب یہ صحابہ اکرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے اجماع سے ثابت ہوگا. لیکن مصنف نور الانوار نے یہ کہا ہے کہ روزہ کا جو حکم ہے یہ تدریجی طور پر فرض کیا گیا، آہستہ آہستہ، اس لیے اس کا بار بار منسوخ کرنا پڑا، اس کو بار بار نسخ کرنا پڑا، جس کی تفصیل مصنف نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ابتداءً سال میں ایک دن کا روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا اور وہ عاشورہ کا روزہ تھا. پھر اس کے بعد میں ہر مہینے میں ایام بیض کے روزے فرض ہوئے. ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے یہ فرض ہوئے. جب یہ فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ یہ منسوخ ہو گیا. پھر ایام بیض کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی رمضان کے روزوں سے. لیکن رمضان کے روزوں میں اختیار تھا، یعنی مکلف کے لیے اختیار تھا، چاہے تو رمضان کا روزہ رکھے اور چاہے اس کا فدیہ دے دے، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اپنے ذائقہ محمول ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد میں فدیہ دینے کے اختیار رہا، لیکن روزہ رکھنا بہتر. یہ کہا گیا کہ روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں صحیح ہے، لیکن روزہ رکھنا بہتر ہے، جیسے کہ ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اپنا یہ ارشاد فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. تو اس آیت کریمہ سے یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا اور رات و دن کے روزے فرض ہو گئے. آپ ذہن نشین رکھنا اس میں کہ کتنی مرتبہ نسخ ہوا. تو رات و دن کا روزہ فرض ہو گیا، چنانچہ غروب آفتاب سے لے کر عشاء کی نماز تک کھانے پینے کی اجازت تھی. اس کے بعد اگلے دن غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جمع کرنا حرام ہو جاتا تھا، رات اور دن دونوں کا روزہ ہوتا تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم الی آخر. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نا. اور اس کے بعد میں رات کے روزے کا جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا اور اب طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے روزے فرض رہے اور قیامت تک یہی فرض رہیں گے. اس آیت کریمہ کی مزید تفسیر آپ جلالین میں پڑھ چکے ہوں گے. فرماتے ترجمہ دیکھیں والفدیۃ لا، اور روزے کا فدیہ ادا کرنا، ھذا نظیر للقضاء بمثل ما غیر معقول، یہ مثال نظیر ہے قضا بمثل غیر معقول کی. فإن الفدیۃ بمقابلۃ الصوم لا یدرکہ عقل، اس لیے کہ فدیہ روزے کے مقابلے میں عقل اس کا ادراک نہیں کرتی. اذ لا مماثلۃ بینہما صورۃ، اس لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے صورتاً وہ ظاہر، ولا معنی اور نہ معنی کوئی مماثلت ہے. لأن الصیام تجویع النفس، اس لیے کہ روزہ رکھنا نفس کو بھوکا رکھنا ہے. والفدیۃ اشباع، اور فدیہ دینا یہ
شکم سیر کرنا ہے۔ وهذه الفدیہ لكل یوم، اور یہ فدیہ دینا ہر دن کے لیے، ہوا نصف صاع، وہ آدھا صاع ہے، من بر گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو، او زبیب یا کشمش، او صاع من تمر، یا ایک صاع کشمش یا کھجور یا جو، للشیخ الفانی، شیخ فانی کے لیے، الذی یعجز عن الصوم، وہ انسان کہ جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو، لاجل قول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اعلیٰ اس وجہ سے ان تکون کلمۃ اللہ مقدر، کہ کلمہ لا مقدر ہے، اے لا یطیقونہ، معنی یہ لا یطیقونہ، ایک استدلال تو یہی ہے، او تکون حمزۃ فیہ للسلب، یہ دوسرا استدلال یہ ہے کہ اس میں حمزہ افعال جو ہے وہ سلب کے لیے ہو، کیا حمزہ سلب کے لیے ہو، معنی اے یسلبون الطاقہ، یعنی وہ جن کی طاقت سلب ہو چکی ہے، لیدل علی الشیخ الفانی، تاکہ یہ دلالت کرے شیخ فانی پر، واما اذا حملت علی ظاہرها، لیکن تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کو محمول کیا جائے اس آیت کے ظاہر پر، فہی منسوخۃ، تو یہ منسوخ ہوگی علی ما قیل، جیسے کہ کہا گیا، ان فی بدء الاسلام کان المطیق مخیرا، کہ ابتدا اسلام میں مکلف مختار تھا، بین ان یصوم و بین ان یفدی، اس درمیان کے روزہ رکھے یا فدیہ دے، ثم نسخ بدرجات علی ما حررت، پھر اس کو منسوخ ہو کیا گیا بتدریج منسوخ کیا گیا، علی ما حررت فی التفسیر الاحمدی، جیسے کہ میں نے اس کو مکمل تفصیل سے تفسیر احمدی میں لکھا ہے، جو کہ آپ کے سامنے بیان کر